إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات، سورہ تغابن پر ہمارا غور و فکر جاری ہے. آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آج ہی کی نشست میں ہم اس سورہ مبارکہ کی تکمیل کر لیں. جو حصہ ہم اس سورہ مبارکہ کا پڑھ چکے ہیں، صرف ایک نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. مدنی سورت ہے اور اس دور میں نازل ہوئی جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں بعض ایسے بھی تھے کہ جو منافقت اختیار کر چکے تھے. اور یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اول تو تمام لوگ جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہے وہ پورے خلوص سے کی ہے. ہاں، عبداللہ ابن ابی کا ایک کردار ایسا ہے کہ جو بہت نمایاں ہے کہ جو اپنے تئیں بادشاہت کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ میں آپ کی آمد ہوئی ہے تو اس کے وہ تمام خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے. اور چونکہ یہ شخص بڑا ایک باعزت شخص سمجھا جاتا تھا، بڑی حیثیت والا تھا، روپے پیسے والا تھا، بڑی پرسنالٹی کا حامل تھا، لہٰذا بہت سے اس کے اور ساتھی بھی ایسے تھے کہ جو پھر گویا کہ انہی اثرات کے زیر اثر آ گئے کہ جو اس شخص کے اندر موجود تھے. بہرحال یہ بات چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لہٰذا اس کی اعادہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ اب معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو اصل جذبات ہیں ایمان کے، یقین کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کے ساتھ ایک خاص تعلق اور حضور کو اللہ کا رسول سمجھنا، ایک طبقہ ایسا موجود تھا کہ گویا کہ جو اس لیول سے بہت نیچے تھا. تو یہ مدنی صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بڑا واضح طور پر ان لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا کہ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر؟ کیوں اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ کیوں تمہارے دلوں کے اندر یہ روپے پیسے کی محبت اتنی گہری اتر چکی ہے کہ اسے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حدید میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر سورہ صف کے اندر ہم نے پڑھا. پھر پہلی جو اقوام تھی ان کو بطور نشان عبرت رکھا گیا کہ تم سے پہلے امت مسلمہ یہود تھے، ان کا جو کردار بعد میں سامنے آیا ہے اور جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک نفرت، دشمنی اور عداوت کا معاملہ ہوا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں ہو گئی. بہرحال یہ تمام چیزیں پس منظر میں ہیں. اب جو آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، جو حصہ پڑھ چکے ہیں، پہلی 4 آیات ایمان باللہ کے موضوع پر قرآن حکیم میں بہت ہی کلائمیکس ہے اس بیان میں، نیریشن آف ایمان باللہ. اس کے بعد 2 آیات ہم نے پڑھی ایمان برسالت کے موضوع پر، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. وہ تصویر دکھا دی گئی کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کا کیا انجام ہوا. ان کے پاس ہم نے بھیجے تھے اپنے رسول واضح تعلیمات کے ساتھ، لیکن ان بدبختوں نے انکار کیا. نتیجت کیا نکلا؟ فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. اس دنیا میں بھی بھرپور سزا ان کو ملی اللہ کے عذاب کی شکل میں، اور آخرت میں بدترین عذاب ان کا منتظر ہے. ایک آیت ہم نے پڑھی تھی ایمان بالآخرت کے ضمن میں، جس پر ہماری پچھلی مرتبہ کی گفتگو ختم ہوئی تھی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر. اب دیکھیں اگلی جو آیات آج ابھی میں نے پڑھی ہیں، اور اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا پوری سورت کی جو بقیہ تھی اس کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں جو ابتدائی 3 آیات ہیں اس میں پرزور دعوت ہے ایمان کی. فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ. یہ فا کا لفظ جو اس کو نوٹ کیجئے، پس آگے بڑھو. مخاطبین اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ایمان جس کیفیت کا مطلوب ہے چونکہ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، لہذا یہاں ہم ترجمہ کیا کریں گے کہ ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. گویا کہ ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو. صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی رسول مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت تمہارے دلوں میں اس درجے ہونی چاہیے جو حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک محبوب ترین نہ بن جائے، اس کے والدین سے بڑھ کر، اس کی اولاد سے بڑھ کر، اس کے جملہ اعزاء و اقارب سے بڑھ کر.
تو فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر کہ جو ہم نے نازل کیا۔ یہاں کوئی اختلاف اس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن حکیم ہے، نور ہدایت ہے نا، یہ ھدی للمتقین، ہدایت کیا ہے؟ وہ بھی تو نور ہے۔ نور اصلاً ایک شمع ہوتی ہے جو انسان کے دل میں روشن ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا سورہ نور جو ہے اس کے درمیان وہ جو پانچواں رکوع ہے اس کی پہلی آیت، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ اصل میں تو اس پوری کائنات کے لیے اللہ کی ذات جو ہے بمنزلہ نور ہے۔ اب اللہ کے اوپر ایمان لانا گویا کہ اس بات کا مظہر ہوگا کہ تم نے مان لیا کہ ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور اسی کا ایک پرتو جو ہے تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسے ہے گویا کہ ایک طاق ہے کہ جس کے اندر ایک چراغ روشن ہے، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہے شیشے کی ایک قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ قندیل جو ہے وہ اصل میں اس تیل سے بھڑک رہی ہے کہ جو انتہائی مبارک درخت کا تیل ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے یہ کہ نور ایمان جو انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ نور ایمان اسے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے والدین ہیں، اس کے اجزاء و اقارب ہیں، اس کا ماحول ہے کہ جس کے زیر اثر کوئی یہودی ہو گیا، کوئی ہندو ہو گیا، کوئی سکھ ہو گیا، کوئی عیسائی ہو گیا، ورنہ نور فطرت جو ہے وہ ہر انسان میں ودیعت کر دیا گیا۔ لہٰذا انسان کی زندگی میں کتنے ہی مراحل ایسے آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ کا کتنا ہی انکار کیوں نہ کرتا رہے، لیکن گھٹنے ٹیک کر مجبور ہوتا ہے اپنی ارزداشت کو اللہ تک پہنچانے کے لیے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو وہ نور الذی انزلنا، یہاں مراد قرآن حکیم ہے کہ وہ نور کے جو ہم نے نازل کیا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ یہاں یہ جو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے رسول پر، اور ایمان اس نور ہدایت پر جو ہم نے نازل کیا۔ اب ان تمام ایمانیات کے تقاضے بھی تو ہیں نا۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی۔ اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اتباع، فرما برداری اللہ کے رسول کی۔ اور قرآن حکیم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کو صرف ایک آلہ ثواب نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے ہدایت سمجھا جائے، رہنمائی سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی جو کتابچہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل آغاز میں جب لاہور تشریف لائے تھے تو مسجد خضرہ میں جو خطابات انہوں نے کیے تھے، اس کے بعد اسے پھر جامع طور پر گویا کہ کتاب کی شکل میں مرتب کیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ کتابچہ جو ہے تقسیم ہوا ہے، خریدا بھی گیا ہے، کچھ لوگوں کی طرف سے مفت بھی تقسیم کیا گیا، تاکہ یہ کتاب ہدایت کے جس کے ہم امین ہیں، جو ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں کئی نسخے موجود، لیکن اسے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے سمجھنے کو تیار نہیں، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ تو 5 تقاضے جو انہوں نے گنوائے ہیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ قرآن پر ایمان وہ کہ جو مطلوب ہے، یقین کے درجے والا ایمان، ہی کہ اللہ کا کلام ہے، ہم اس کے امین ہیں۔ پھر اس قرآن حکیم کی تلاوت، اس کو روزانہ کا معمول بنانا۔ پھر یہ کہ اس قرآن حکیم کو جو بھی آپ نے پڑھا ہے، جو تلاوت کی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ نمبر 4 پر یہ کہ قرآن حکیم میں جو ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر عمل کرنا، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اس قرآن حکیم کی دعوت کو، اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہاں جو فرمایا گیا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ تعالی ہمیں ان 5 تقاضوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ دن کہ جس دن تم سب کو جمع کر لیا جائے گا، یوم الجمع ہے، جمع ہونے کا دن، ذالک یوم التغابن، یہ ہے اصل میں ہار اور جیت کا اصل دن۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا، تغابن کی اصطلاح جو قرآن استعمال کرتا ہے اس پوری صورت موجود ہے۔ غبن کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نقصان پہنچا دینا،
جس شخص نے غبن کیا ہے اسے فائدہ حاصل ہو گیا، اور جس کا غبن کیا گیا اسے نقصان پہنچ گیا۔ گویا کہ ایک شخص ہار گیا اس دنیا میں اور دوسرا شخص جیت گیا۔ لیکن یہ کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن یوم القیامہ ہے، یوم الحشر ہے۔ اور نوٹ کیجئے یہاں جو ایک لفظ آیا ہے یوم التغابن، اس حوالے سے قرآن حکیم کا جو میں نے جائزہ لیا تو 10 اصطلاحات قرآن حکیم میں اس اعتبار سے آتی ہیں جو قیامت کے لیے استعمال کی گئی۔ سب سے پہلی اصطلاح یوم القیامہ ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، قیامت کا دن، کھڑے جی اٹھنے کا دن، جبکہ ہر شخص کو جو ہے میدان حشر میں جمع کر لیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، سورہ قیامت کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے۔ دوسرے سورہ مریم میں فرمایا گیا آیت نمبر 39 میں یوم الحسرہ، انتہائی حسرتوں بھرا دن۔ ظاہر ہے یہاں ان لوگوں کی عکاسی کی جا رہی ہے جن کی اس دنیا میں جو کرتوت تھے، جو سیاہکاریاں تھیں، اس دن جو پچھتاوا انہیں لاحق ہوگا کہ آخر وہ دن آ گیا کہ جس کی انہیں خبر سنائی گئی تھی اور آج انہیں اس کی بھرپور سزا مل کر رہے گی۔ یوم الحسرہ، بہت ہی حسرت والا دن۔ اسی طرح یوم الجمع، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ تم سب کو جمع کرے گا، جمع کرنے کا دن۔ تو جمع کرنے کا دن جو ہے وہ بھی قیامت کا دن ہے، وہ یوم حشر ہے۔ اسی طرح یوم التغابن جو ابھی ہم نے پڑھا، ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن۔ اسی طرح یوم مشہود بھی کہا گیا، وہ دن کہ جس دن گواہیاں دی جائیں گی۔ اور قرآن حکیم کی آیات اس کے اوپر جو ہے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت کی طرف جس نبی اور رسول کو بھیجا تھا، جس قوم کی طرف بھیجا، وہ نبی اور رسول کھڑا ہو کر گواہی دے گا کہ پروردگار میں یہ قوم تھی کہ جن میں ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا تھا، اور بقیہ جو ناہنجار تھے انہوں نے میری دعوت کو رد کر دیا تھا۔ یوم مشہود، وہ گواہی کا دن ہوگا۔ اسی طرح یوم الحشر کہا گیا، جمع ہونے کا دن۔ اسی طرح اور اصطلاحات جو قرآن استعمال کرتا ہے، القاریہ، وہ دن کہ جو واقعتاً کھڑکھڑا دینے والا دن ہے۔ القاریہ جو ہے قیامت کے دن کو کہا گیا نا، کہ جس میں یہ بھی نقشہ کھینچا گیا کہ انسان ہوں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، اور یہ پہاڑ تم دیکھو گے کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ اسی طرح الحاقہ کہا گیا قیامت کے دن کو، وہ حق ہو جانے والا دن جو لازماً واقع ہو کر رہے گا۔ اسی طرح الساعہ بھی کہا گیا قیامت کے دن کو، الصاخہ، وہ دن کہ جس دن کی چیخ اور چنگھاڑ ایسی ہوگی کہ جو انسان کے کانوں کو پھاڑ کر رکھ دے گی۔ ساخہ کہتے ہیں پھاڑ دینا کسی شے کو۔ اسی طرح طامۃ الکبریٰ کے الفاظ بھی قرآن حکیم میں استعمال کیے ہیں کہ وہ دن کہ جو بہت ہی مشکل اور کٹھنائیوں والا دن ہے، بہت بڑی ہلاکت اور ہولناکی والا دن۔ یہ تمام اصطلاحات قرآن حکیم استعمال کرتا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ تو یہاں فرمایا گیا یوم التغابن، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اب یہاں ظاہر ہے دو ہی انجام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم میں جا بجا جو ہے نقل کر دیے گئے۔ اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور رکھے گا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے اور کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گے۔ جو شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پوری گزشتہ زندگی کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کوئی شخص کا شرک جیسا اس سے بڑا جرم اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ شرک جیسا جرم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ صدق دل سے ایمان لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو، اس کے علاوہ بھول چوک میں، کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، کسی اور ایسی جو ہے معاملے کا کوئی ارتکاب ہو گیا کہ انسان کے اوپر شدید پشیمانی بھی ہے، اور اسی طرح اسے شرمندگی بھی ہے، ندامت بھی ہے، صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یکفر عنہ سیئاتی، اللہ اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائے گا انہیں اس باغات میں کن کے نامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ندیاں رواں ہوں گی، چشمے رواں ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، اصل کامیابی یہ ہے جو پہلے کہا گیا نا کہ ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن وہ ہے۔ اس دنیا میں تو کوئی شخص خواہ کتنا ہی جیتا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس دن ہار گیا تو معلوم ہوا تباہی اور بربادی اس کا مقدر ہو گئی۔ اب تو پوری زندگی، وہ زندگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اسی کیفیت پہ گزرے گی۔
اور کوئی شخص یہاں اگر ہارا ہوا ہے بھی بے ایمانہ کہ دنیاوی مال و اسباب میں کہیں بہت پیچھے رہ گیا ہے، 2 وقت کی بمشکل اسے روٹی میسر ہے، لیکن آخرت میں اگر وہ جیتا ہوا ہے اپنے ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، تو اصل کامیابی تو اس کی ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہوگا کہ جو اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا اصل دن ہے۔ اس دنیا کی ہار، اس دنیا کی جیت بے معنی ہے اس معنی میں کہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ یہاں کتنا ہی بڑا جیتا ہوا انسان جو ہے ممکن ہے کہ انتہائی کربناک اور حسرتناک موت سے دوچار ہو، اور وہ شخص جس نے اس دنیا میں سوائے کلفتوں کے اور سوائے تکالیف اور مصائب کے کچھ جو ہے وہ اس کے حصے میں نہیں آیا، لیکن ممکن ہے زندگی کے آخری لمحات اور پھر اخروی زندگی اور عالم برزخ جو ہے اس کا کامیاب ترین جو ہے اس کا انجام ہو۔ تو ذالک الفوز العظیم، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی مراد، سب سے بڑی کامیابی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیات کی، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ ہیں آگ والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم میں 2 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں جنت اور جہنم دونوں کا ذکر ہے۔ جنت کے ساتھ ابدا کے الفاظ ہیں، جہنم کے ساتھ ابدا کے الفاظ نہیں ہیں۔ ایک مقام تو یہی سورۃ تغابن کا ہے، ابھی جو آیت ہم نے پڑھی، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعمال ٹھیک کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، یکفر عنہ سیئات ویدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اگرچہ خلود کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ جس میں ہمیشگی کا معاملہ ہو، جس کا کوئی اینڈ نہ ہو، خلود اسی کو کہتے ہیں۔ تو خالدین فیہا کے اندر بھی یہ مفہوم موجود ہے کہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابدی، لیکن ابدا کو ایڈ کر دیا گیا، خالدین فیہا ابدا، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ گویا کہ خلود فی النار کے ساتھ ابدا کی صفت لگا دی گئی۔ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہاں ابدا کے الفاظ نہیں ہیں۔ جو لوگ بھی کفر کرتے ہیں اور ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں وہ جہنم والے ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ابدا کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ بینہ ہے 30ویں پارے کے اندر کہ جہاں فرمایا گیا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، وہی جن لوگوں نے کفر کیا اور اس کے بعد پھر جو بھی ان کے بد اعمال تھے، اب ان وہ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، وہ جہنم کا نوالا بنیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، یہ ہیں بدترین خلائق لوگ۔ اور اس کے بالکل مقابل اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ گویا کہ یکے بعد دیگرے 2 آیات آ رہی ہیں، اہل جہنم کے لیے ابدا کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اہل جہنم کے لیے ابدا کے الفاظ سورہ بینہ میں بھی موجود۔ تو یہاں بہرحال ہمارے جو بھی مفسرین نے انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے، اگرچہ بعض احادیث بھی ہیں کہ جو اس کی جانب اشارہ کرتی ہیں کہ جنت تو ہمیشہ ہمیش کی ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، لیکن جہنم بھی ہمیشہ ہمیش کی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، لیکن ایک اس کا اینڈ ہوگا۔ اب وہ اینڈ کی شکل میں ہوگا، یہ تمام جو ہے غیبی امور ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بعض احادیث کے اندر جہنم کو ایک خالی دیگ کی شکل میں بھی تعبیر دی گئی۔ ظاہر ہے کہ دیگ کے اندر جب کچھ ہے تو وہ موجود ہے اس کے پیٹ کے اندر، لیکن جب تمام چیزیں جو ہے نکل گئیں اس میں تو وہ خالی ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے بھی کچھ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ جنت کا معاملہ جو ہے وہ تو خلود ہے، ابدی ابدی خلود، لیکن جہنم کا معاملہ شاید اس درجے کا ابدی نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جہنم کا معاملہ، اس کی جو غلظت ہے، اس کے اندر جو عذاب ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ کسی کو اگر ایک لمحے کے لیے بھی داخل کر دیا گیا وہ بھی گویا کہ اس کی ایک بہت بڑی ایک ناکامی ہوگی، اس معنی میں کہ جہنم اپنی پوری شدت اور غلظت کو اس کے اوپر آشکارا کر دے گی۔ اب یہ معاملہ کہ انسان جو ہے اس میں اس درجے جو ہے وہ بالکل سہل پسند ہو جائے کہ چونکہ جہنم ہمیشہ کی نہیں ہے، لیکن کب تک وہ ہمیشہ کی جنت والی نہ بھی ہو، تب بھی اتنی بڑی طویل مدت ہے کہ جس کے لیے خالدینہ کے الفاظ قرآن میں بہت سی جگہ پر موجود ہیں۔
تو ہمارا تو ایمان یہی ہے اور ہونا چاہیے کہ جنت اور جہنم دونوں ابدی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم پر غور و فکر کرنے والوں نے یہ دو مقامات کی نشاندہی کی ہے اس اعتبار سے کہ جہاں جنت کے لیے ابدا کے الفاظ آئے اور فوراً بعد جو جہنم کے لیے الفاظ آ رہے ہیں اس کے اندر ابدا کا لفظ نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اب دیکھیے یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں کل 8 آیات ہیں، کل 18 آیات اس سورت کی، 10 آیات ہم نے پڑھ لی، اب 8 آیات جو باقی ہیں ان میں پہلی 5 آیات وہ اس اعتبار سے قرآن حکیم میں، ویسے تو قرآن کی ہر آیت جو ہے اپنی جگہ کلائمیکس پر ہوتی ہے اپنے مضامین فلسفے کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ ایمان کا بیج جب دل میں گہرا اتر جاتا ہے تو جو شخصیت وجود میں آتی ہے اس شخصیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو ظاہری ثمرات کیا ہوں گے اور باطنی ثمرات کیا ہوں گے؟ 5 آیات جو ہیں دوسرے رکوع کی وہ اس موضوع سے جو ہے بحث کرتی ہیں۔ پہلی 3 آیات ایمان کے باطنی ثمرات، کہ ایمان اگر کسی شخص کے دل میں موجود ہے، ایمان تصدیق قلبی والا ایمان، تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تو سب سے پہلا وصف جو اس کے اندر پیدا ہوگا وہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ کوئی شے اس پر وارد نہیں ہو سکتی، کوئی شے واقع نہیں ہو سکتی، کوئی مصیبت اس پر نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کے رب کا اذن نہ ہو۔ ترجمہ کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت، اصابہ کہتے ہیں کسی شے کا واقع ہو جانا، کوئی مصیبت واقع نہیں ہوتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو گویا کہ تسلیم و رضا کی وہ کیفیت کہ بڑے سے بڑا امتحان یا بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا حادثہ، پریشانی، اس کے بارے میں بندہ مومن کا یقین ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کو کوئی شخص کس اعتبار سے لے گا؟ اس میں بھی قرآن کا مطالعہ کیجئے تو 2-3 چیزیں جو ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت جو آتی ہے، قرآن اس جانب بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور واقعہ یہ کہ انسان کو سمجھنا یہی چاہیے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حادثہ ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، مجھ سے کوئی لغزش ہوئی ہے، میں نے کسی غلط کام کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے گناہ صادر ہوا ہے، تو یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن میں 2 آیات میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ سورہ شورى میں فرمایا گیا ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، جو بھی لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگوں کی اپنے کسب کی وجہ سے آتی ہے۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اس اعتبار سے گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص نے گناہ کیا تو فوراً اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ انسان کو سرکشی پر آمادہ کر دینے والی یہی شے تو ہے کہ فوری پکڑ نہیں ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ انسان سرکشی پر اور بدعمالیوں پر اسی لیے آگے بڑھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو اس سے کوئی پکڑ تو ہے ہی نہیں، فوری طور پر اللہ کی طرف سے نہ کوئی پکڑ آئی ہے نہ کوئی آزمائش آئی ہے۔ لیکن انسان پر جب کوئی مصیبت اور آزمائش آئے تو اسے فوراً سمجھنا چاہیے کہ میرے اپنے کسی غلط عمل کی وجہ سے ہے، اسی کا رد عمل ہے۔ اسی طرح جو فرمایا گیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہاں بھی کسب کا لفظ ہے۔ لوگوں کی اپنی بدعمالیاں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اس زمین و آسمان، اس کائنات میں بڑا فساد برپا ہو جاتا ہے، سونامیز آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، آفات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں، وہ لوگوں کے اپنے فساد کی وجہ سے۔ ظہر الفساد فی البحر والبر بما کسبت ایدی الناس۔ تو پہلے درجے میں تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، اور واقعہ یہ ہے کہ مصائب کا آنا گویا کہ اس اعتبار سے اس کی غلط اعمال کا ایک نتیجہ اس دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبت اللہ کی طرف سے انسان کو آزمانے کے لیے بھی ہے۔ وَمَا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، سورہ فجر میں فرمایا گیا جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نعمتوں کے ذریعے، بڑی جو ہے خوشحالی ہے، بڑی جسے آپ کہیے کہ اس کا جو بھی کاروبار ہے وہ بھی خوب چل رہا ہے،
اللہ نے بچے بھی دیے ہیں اور بچے بھی بہت تعلیم اچھی حاصل کر رہے ہیں، صحت مند ہیں، تو یہ کہتا ہے میرے رب کا مجھ پر بڑا فضل ہے. یہ تو بالکل کلمہ حق ہے نا، اللہ کے فضل کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. وہی آزمائش کا لفظ یہاں آ گیا. اور جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے تنگی میں اور فقر میں اور کسی درجے میں جو ہے کسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا. اب یہ جو طرز عمل انسان کا ہے، اس میں امتحان ہے، آزمائش ہے، کسی مصیبت یا تکلیف کا آ جانا ہے، لیکن یہ کس لیے؟ آزمانے کے لیے، ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. قرآن نے کہہ دیا ہم تو لازماً تمہیں آزمائیں گے، تمہاری جسم و جان کی قربانی جو ہے وہ بھی، اس سے بھی جو مراحل آئیں گے. اسی طرح پھر یہ ہے کہ تمہارا جو مال ہے اس کے اندر بھی کمی ہوگی. یہ تمام چیزیں جو ہے اگر خالصتاً حلال کے اوپر اکتفا کرو گے تو اپنے دسترخوان کو جو ہے وہ بھی سمیٹنا ہوگا، اپنا معیار زندگی بھی پست کرنا ہوگا. یہ بھی آزمائش ہے. تو گویا کہ اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے لوگوں کو، دیکھنے کے لیے ایکم احسن عملا، ان میں کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری پر قائم رہتے ہیں، اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں. اور تیسرے درجے میں کچھ ایسی تکالیف کا آ جانا جسے ہم اتفاقی کہتے ہیں. کوئی شے بھی اس کائنات میں اتفاقی نہیں ہے. ہم وہ پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو شے بھی، کوئی تبدیلی بھی اگر واقع ہوتی تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتی. تو گویا کہ تیسرے درجے میں انسان کے اوپر جو بھی اتفاقی حوادث آ جاتے ہیں تو احادیث اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تکالیف کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. واضح احادیث موجود ہیں. حضور نے فرمایا اگر کسی شخص کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا چبھنا تو بہت چھوٹی تکلیف ہے نا، کسی بڑی بیماری کا آ جانا بہت بڑی تکلیف ہے، کسی بہت بڑی مالی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جانا بہت بڑی تکلیف ہے. تو حضور فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا مداوع بنا دیتا ہے. تو یہ تین مختلف ڈائمنشنز ہیں. یہاں اگرچہ انہیں کور کیا گیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی شے واقع نہیں ہوتی مگر اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جس شخص کو ایمان ہوگا کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا میرے رب کی طرف سے آیا، اور ممکن ہے کہ وہ میری کسی غلط عمل کے سزا ہو، مکافات عمل جسے ہم کہتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آزمایا جا رہا ہو کہ میں دیکھوں گا کہ آیا یہ واقعتاً میری فرما برداری اور صبر سے کام لیتا ہے نہیں لیتا، میری فرما برداری پر، حلال پر جو ہے قناعت اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، یا کسی تکلیف کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص بھی یقین رکھتا ہے اللہ پر، یقین اس اعتبار سے راضی برضائے رب رہنا، تسلیم و رضا کی کیفیت جس میں ہوتی ہے. واللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو راہیاب کر دیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ جسے معلوم ہو کہ جو کچھ بھی اس پر آیا اس کے رب کی رضا سے آیا، اب اس کے اندر جو ایک اطمینان اور سکون کی کیفیت ہوگی، اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے اور مجھے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، تو گویا کہ جو ایک سکون اسے حاصل ہو جائے گا. یہد قلبہ، ایمان رکھو اللہ پر، وہ یقین قلبی والا ایمان، تو بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ بھی تمہارے لیے کوئی کلفت پیدا نہیں کرے گی. وقتی طور پر صدمہ ہو جانا ہر شخص، یہ فطری شے ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب فرزند جو ہیں غالباً حضرت ابراہیم نام تھا ان کا، یا حضرت قاسم تھا، جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، نزع کی کیفیت میں تھے، تو حضور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے. تو صحابہ میں سے جو قریب موجود تھے، کسی نے حضور سے سوال کیا، حضور آپ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں آنکھوں سے آنسو تو بہہ رہے ہیں لیکن میں اپنے رب کی رضا پر پوری طرح مطمئن ہوں. تو یہ کیفیت ہے اصل میں جسے حلاوت ایمانی کہا جاتا ہے، تسلیم و رضا کی کیفیت. اگلی آیت میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تین آیات اور تین تقاضے. جو چیزیں تم پر خارج سے وارد ہو رہی ہیں، خوشحالی ہے، اچھے حالات ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، مال و دولت ہے، کاروبار جو ہے خوب آگے بڑھ رہا ہے، یقین ہو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. کوئی مصیبت، اس کا بالکل برعکس لے لیجئے، پریشانی ہے، حادثہ ہے، مالی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں جو اس پر خارج سے
وارد ہو رہی ہیں، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ من جانب اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اگلی آیت میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا جو ہم سے صادر ہوں گی۔ یہ تو واردات ہیں نا جو ہم پر وارد ہو رہی ہیں۔ جو چیزیں ہم سے صادر ہو رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارا عمل، ہماری سیرت و کردار، ہمارا لین دین، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار۔ تو گویا کہ جو شے بھی تم پر وارد ہو، یقین ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو شے تم سے صادر ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے دین اور اس پیمانے کے دائرے کے اندر اندر صادر ہو۔ لہذا اگلی آیت میں فرمایا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ گویا کہ تمہارے اعضاء و جوارح سے کوئی شے ایسی صادر نہ ہو جو خلاف ہو اس بات کے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اطاعت تو اسی کو کہیں گے نا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اگر تم نے روح پھیر لیا، روگردانی اختیار کی، تو ہمارے رسول کے ذمے تو بلاغ مبین ہے، پہنچا دینا بالکل واضح طور پر، دین کی دعوت کو نکھار کر رکھ دینا۔ قرآن حکیم تو خود اپنے بارے میں کہتا ہے نا کہ قرآن حکیم میں جو آیات مختلف انداز میں آتی ہیں تو وہ کس کام کے لیے؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ تصریف آیات جو قرآن حکیم میں ہوئی ہے ایک ہی مضمون ہے، لیکن کئی اسالیب کے اندر ہمارے سامنے واضح کیا جا رہا ہے تاکہ دل اس کے اوپر ٹھک جائے، ایمان دل میں گہرا اتر جائے۔ لیکن یہ کہ باقی اس سے آگے بڑھ کر ہمارے رسول کے ذمے تمہیں زبردستی ہدایت پر لے آنا، یہ اختیار ہم نے اپنے رسول کو بھی نہیں دیا۔ جیسا کہ فرمایا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہدایت پر لے آنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہدایت دے دینا تو اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب موجود ہوتی ہے، جو اس رستے پر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اسی معاشرے میں مکہ کی سرزمین میں رہنے والوں میں ابو بکر بھی تھے جنہوں نے ایک لہجے کی دیر نہ لگائی حضور پر ایمان لے آئے، اور وہی رہنے والا بدبخت جو ہے ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، ولید بھی تھا۔ ان تمام لوگوں نے حضور کی زبان سے قرآن سنا تھا نا، لیکن یہ کہ اپنی نفس پرستی سے باہر نکل ہی نہیں سکے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ واصل جہنم ہوئے۔ یہی ابو جہل کا لاشا تھا جو میدان بدر میں پڑا ہوا تھا سربریدہ۔ تو اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر اس کے باوجود تم اپنی اعراض پر قائم رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو اسی کے اوپر، ضد میں، عناد میں، تو ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو تو توکل اللہ ہی کی ذات پر کرنا چاہیے۔ یہ تین آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں باطنی ثمرات جو ایمان کے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ پہلی آیت تسلیم و رضا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، گویا کہ جو شے بھی تم پر وارد ہو رہی ہے، کوئی غم ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، یا اس کے مقابل میں کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے آزمائش سمجھو۔ اور وہ تین ڈائمنشن میں نے ابھی آپ کو گنوا دی کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اس اعتبار سے بھی دیکھیں، اپنا جائزہ بھی لیں کہ ہم سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہو، ہم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو۔ پھر یہ کہ اس اعتبار سے انسان اس کیفیت کو بھی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے گزار تو رہا ہے، لیکن یہ کہ میری آزمائش مطلوب ہے اللہ کو۔ اور پھر یہ کہ یہ کوئی تکلیف جو مجھ پر آئی ہے میرے کسی گناہ کا، میرے کسی غلط عمل کا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کے اثرات سے مجھے پاک کر دیا۔ اور جو شے تم سے صادر ہو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے صادر ہو۔ اور تیسری آیت میں آ گیا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور تمام مومنوں کو توکل صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے۔ تو پہلی تین آیات میں ایمان کے باطنی ثمرات آ گئے۔ اگلی دو آیات وہ ہیں کہ جسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان ظاہر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تو مختلف قسم کی محبتیں اللہ نے اس کے دل میں پیدا کر دی۔ بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، ایک طویل لسٹ جو ہے قرآن نے دے دی کہ یہ تمام محبتیں، کسی کسان سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس کے دل میں اس کی کھیتی کی کتنی محبت ہے، کسی کاروبار کرنے والے سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس کی ٹریڈ کے ساتھ اس کی کتنی محبت ہے، کتنی کمٹمنٹ ہے۔ یہ تمام مختلف ڈائمنشنز ہیں، یہ محبتیں اللہ نے پیدا کی ہیں۔
لیکن اگر یہ محبتیں اللہ کی محبت سے نیچے رہیں، اللہ کی محبت اور اس محبت کے تقاضے، فرما برداری اللہ کی، کسی ناجائز یا حرام کو اگر ہم نے اپنے لیے مباح اور حلال قرار دے دیا تو گویا کہ اللہ کی محبت تو کہیں پیچھے رہ گئی، ہمارے نفس کی اور اس مال کی محبت ہم پر غالب آ گئی۔ اس درجے انسان کو اگر سینسٹیو اگر ہوگا تو واقعتاً اس پیمانہ جو ہے جو قرآن چاہتا ہے اس پیمانے کے اوپر وہ پورا اترے گا۔ تو یہ جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں گویا کہ ان چیزوں کے بات کر دیا گیا تھا جو باطنی ثمرات ہیں، اور اگلی 2 آیات میں وہ محبتیں کہ جو طبعی طور پر تمہارے اندر اللہ نے ودیت کی ہیں، تمہاری بیوی کی محبت ہے، تمہاری اولاد کی محبت ہے، روپے پیسے کی محبت ہے، ان کا آگے ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن پوشیدہ ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ قانون نہیں ہے، من ازواجکم، یہ من جو ہے تبعیضیہ ہے، گویا کہ تمہاری بیویوں میں سے بعض، یا اہل ایمان تمہاری بعض بیویوں میں سے۔ عرب معاشرے کے اندر بہرحال تعدد ازدواج تو تھا، بیک وقت جو ہے 3 یا 4 خواتین جو ہیں کسی شخص میں جو ہے اس کی عقد میں رہتی تھی، تو بیویوں میں سے بھی کچھ کہہ دیا گیا۔ تمام بیویوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن ہوں، بلکہ بہت سی بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کے لیے گویا کہ دین کے رستے کو آسان کرتی ہیں، ان کے لیے ممد اور معاون بنتی ہیں دین کے کام کے لیے، اور ان کے گویا کہ وہ تقویت کا باعث بنتی ہیں، اللہ کے دین کے اس رستے کے اوپر چلنے میں ان کا سہارا بنتی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہت سی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو واقعتاً پوٹینشل ڈینجر ہے ان کا وجود بھی، وہ انسانوں کو ہلاکت کے رستے پر آگے سے بیویوں کی فرمائشیں ہی ہوتی ہیں نا، انہی کے لاڈ ہیں، انہی کے چونچلے ہیں، جس کے زیر سے انسان جو ہے حرام مال جو ہے وہ کماتا ہے۔ اور اسی طرح اولاد کی محبت ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے بالکل اندھا ہو جاتا ہے اور قطعاً نہیں دیکھتا کہ میرے اس رزق کے اندر حرام بھی شامل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ پیش نظر کیا ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر مستقبل تک پہنچانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بہت ہی بے نصیب ہے، بہت ہی بے مراد ہے جس نے دوسرے کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دی۔ تو اس کا سب سے بڑا مظہر تو ہمارے سامنے یہ قریب ترین کا جو سرکل ہے وہی ہے نا، بیویوں سے اور اولاد سے بڑھ کر کون قریب ہوگا؟ قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ محبت کرو اپنے بیویوں سے، اپنی اولاد سے محبت کرو، اس لیے کہ یہ محبت تو اللہ نے دل میں طبعی طور پر رکھ دی ہے۔ یہاں تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ ان محبتوں میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے حدود اللہ کو کراس نہ کر جائے، حرام میں منہ نہ مارے۔ تو یہ کہ پوٹینشل ڈینجر ہونا، کسی مخفی دشمن ہونا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے ممکن ہے کچھ ایسی ہوں کہ جو گویا کہ تمہارے لیے پوٹینشل ڈینجر کا جو ہے وہ شکل رکھتی ہوں اور وہ حیثیت ہو ان کی۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، یقیناً تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے ایسے ہیں کہ جو تمہارے لیے خطرہ ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں، جو پوٹینشل ڈینجر ہیں۔ فاحذروہم، ان سے بچ کر رہو، ان سے ہوشیار رہو۔ جب تک انسان کے دل کے اندر وہ ایک پیمانہ نصب نہیں ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہے اور بیوی اور اولاد کی محبت اس حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، جب تک اس معاملے میں انسان حد درجے سینسیٹیو نہیں ہوگا اس پیمانے پر پورا اتر ہی نہیں سکتا کہ ان سے بچتے رہو، ان سے اپنا بچاؤ کرو۔ حذر کہتے ہیں کسے ہیں؟ اپنے آپ کو بچانا، اور بچاتا ہے انسان ڈھال اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو دشمن کے وار کو بچاتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے ڈھال کے ذریعے، وہ بھی حذر ہے، وہ بھی آپ کے گویا کے بچاؤ کا ایک ذریعہ بن گئی۔ تو گویا کہ تمہارے دلوں میں یہ بات موجود رہنی چاہیے کہ ان محبتوں میں اگر تم نے ایک حد سے آگے کراس کیا تو یہ چیز تمہاری ہلاکت اور بربادی کا جو ہے ذریعہ بن جائے گی، اس کا سبب بن جائے گی، اور تم ان کی دنیا بنانے کی آڑ میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر بیٹھو گے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، تمام بیویاں نہیں، بیویوں میں سے بعض ایسی ہوتی ہیں کہ جو تمہارے لیے ایک خطرہ ہیں اور ان سے تمہیں پوری طرح جو ہے ان سے بچنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ فاحذروہم، ان سے بچتے رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب یہ دیکھیے یہ کمال توازن ہے جو اس آیہ مبارکہ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔
اور والد محترم کہا کرتے تھے کہ قرآن حکیم کے بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں انسان گھٹنے ٹیک کر اس بات کو جو ہے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سوائے اللہ کے یہ کلام کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طرف انہیں کہہ دیا گیا کہ تمہارے بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، اور دوسری طرف توازن کیا کیا گیا، وَإِن تَعْفُوا، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو تمہارا رویہ کسی دشمن کے ساتھ ہو؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ گویا کہ ہر وقت تمہارے ہاتھ میں ایک لٹ ہے اور ان کے سر پر سوار ہو، انہیں جبرن جو ہے اللہ کی اطاعت کے اندر لانے کی کوشش کرو۔ یہ حکمت کے سراسر خلاف ہے۔ یہی وجہ ہمارے دین کے اندر جو ایک تدریج آتی ہے نا، بچہ جب چھوٹا ہے تو اس کو توجہ دلاؤ نماز کی طرف۔ 8 سال کا اگر ہو جائے تو اب گویا کہ اس کے اوپر کسی درجے میں سختی کرو۔ اگر نماز کا وقت آیا اور آپ نکلے ہیں گھر سے اور وہ بیٹھا ہوا ویڈیو گیم سے کھیل رہا ہے، واپس آئے تو پھر کھیل رہا ہے، اب یہ 8-10 سال سے لے کر 10-12 سال تک کا یہ دورانیہ ہے، اس میں گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ جو ہے کسی درجے میں نرمی کا رکھو، لیکن حکمت کے ساتھ۔ لیکن اس کے بھی بعد اگر اگلی عمر شروع ہو جاتی ہے، اب ان کے لیے سختی کا حکم بھی ہے۔ تو یہ تدریج جو ہے یہ بہت ہی منطقی ہے، بڑی لاجیکل ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ کہ وہ پوٹینشل ڈینجر ہونے کا احساس تو یہاں جو پہلے حصے میں آ گیا کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، اور اگر تمہیں معاف کر دیا کرو، تمہیں درگزر کیا کرو اور ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کیا کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور و رحیم ہے نا۔ دیکھیے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جوڑ دیا گیا کہ اللہ کی ذات بھی تو غفور ہے نا، وہ بھی تو معاف فرمانے والی ہے۔ تو اپنی بیوی اور بچوں کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینے والا وہ ریفلیکشن جو اللہ کی ذات کا ہے وہ تمہارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ بیلنس دیکھیے کس درجے کا ہے، ایک طرف دشمنی کی بات اور دوسری طرف اس کو کاؤنٹر بیلنس کیا گیا اس بات سے کہ یہ جو خدائی صفات ہیں اس کی کوئی جھلک بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ عفو ہے، درگزر ہے، رحمت ہے، شفقت کا معاملہ ہے، اللہ ودود ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں انتہائی مہربان ہے، انتہائی شفیق ہے، انتہائی رحیم ہے۔ تو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ رویہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیز جو ہے کہیں ایک حد سے باہر نکل گئی تو اس کا نتیجہ جو ہے پھر وہی ہے، پھر گویا کہ آپ نے بالکل کھلی چھوٹ دے دی، ان کی کسی غلطی کی طرف توجہ بھی نہ دلائی اس بنیاد کے اوپر کہ یہ تو سختی ہو جائے گی۔ جس طرح کہ آج کل کا ہمارا کلچر ہے نا، یہ خاص طور پر جو گرومنگ ایج ہوتی ہے جس میں بچہ جو ہے بہت کچھ سیکھتا ہے، تو آج کا کلچر کیا ہے؟ ہمارے زمانے میں یہ کلچر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی شخص سے، کسی بچے سے، ظاہر بچہ مراد ہے، اس سے کوئی گستاخی کا، بے ادبی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور گویا کہ اولاد اور باپ جو ہے بالکل ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، اور ان کی کسی غلط بات کے اوپر اسے ٹوکنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، اس کی توجہ بھی نہیں دلائی جاتی، کوئی سختی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جبکہ بہرحال ہمارے دین کا ایک کلچر ہے، اس کے اندر اس حکمت کو بھی پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ کی بیجا سختی کی وجہ سے اگر ان کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا ہو گئی تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر دینی گھرانوں کے اندر یہ ہوتا ہے، ان کی اولاد باغی ہوتی ہے کس بنیاد کے اوپر کہ باپ کی طرف سے بہت زیادہ سختی ہو رہی تھی۔ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت اور ایک تدریج جو ہے ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اس کی بہترین اگزامپل جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ آیہ مبارکہ ہے کہ ایک طرف ان کا پوٹینشل ڈینجر ہونا اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اور دوسری طرف کاؤنٹر بیلنس کیا گیا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم انہیں معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو، اور ان کی جو بھی غلطیاں ہیں ان سے جو ہے صرف نظر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی تو غفور و رحیم ہے، وہ بھی تو تمہاری کوتاہیوں اور غلطیوں پر فوراً نہیں پکڑتا، اس کی بھی تو شان غفاری ہے نا، اس کی بھی تو شان رحمت ہے۔ تو اس کی ایک جھلک اپنے اندر پیدا کرو، اپنے گھر کے اندر بھی، تاکہ یہ ایک توازن برقرار رہے، اور جو معاشرہ پھر جو وجود میں آئے گا وہ ایک صالح معاشرہ ہوگا۔ ابھی آخری 4 آیات اس کی باقی رہ گئی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، اگرچہ مجھے اندیشہ تو تھا کہ آج ہم اس صورت کی تکمیل نہیں کر سکیں گے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ بقیہ آیات جو ہیں وہ بھی بہت اہم آیات ہیں، اور 3 تقاضے 3 ہی آیات میں ہمارے سامنے رکھے، بلکہ ایک ہی آیت میں 3 تقاضے آئیں گے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر حقیقی ایمان پیدا فرمائے
اور ہمیں اللہ کی اس کتاب کی پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔